السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ مکالمہ جات ہوتے کیا ہیں۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کے باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہوتا ہے۔ مگر اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح پر اپنے طبقاتی احساس اور اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے دکھائے جائیں۔ تو لہٰذا آج کے مکالمے میں ہم دو دوستوں کو آپس میں موضوع ہے ان کا کہ مہنگائی کے موضوع پر، یعنی وہ دو دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اسے ہم لکھیں گے، اسے پڑھیں گے۔ تو ایک دوست کا نام ہے اظہر اور دوسرے دوست کا نام ہے احمد۔ اظہر: کہاں جا رہے ہو احمد؟ احمد: اتوار بازار جا رہا ہوں۔ اظہر: کیا لینے جا رہے ہو؟ امی نے سبزی اور پھل منگوائے ہیں۔ قریب کے بازار سے کیوں نہیں لے لیتے؟ قریب کے بازار میں سبزی اور پھل بہت مہنگے ہیں۔ واقعی یار، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ 1000 روپے تو روز سبزی اور گوشت خریدنے میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ احمد: تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے ابو فیکٹری میں ملازم ہیں، ان کی تنخواہ بھی قلیل ہے۔ مہنگائی نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی ہے۔ اظہر: آج کل بجلی کا بل بہت ہی زیادہ آ رہا ہے۔ احمد: حکومت نے بجلی کے ریٹ بھی بڑھا دیے ہیں۔ بس دعا کرو کہ نئے ڈیم بن جائیں تاکہ بجلی سستی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ نئے ڈیم بنیں اور اس ملک میں بجلی سستی ہو جائے۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ دعا کرو کہ اس ملک کے حکمران بھی ایمانداری سے ملک کی بھلائی کے متعلق سوچیں اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں۔ اظہر: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ تھا ہمارا مکالمہ دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر۔ تو مکالمے کو بیسیکلی آپ کو سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنے کی، ذہن نشین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسٹ آپ نے ایک سیکھنا ہے کہ مکالمہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ جو موضوع ہے مکالمے کا، اسے آپ نے 100% اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ کتنے لوگوں کے درمیان گفتگو ہے اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان کریکٹر کو، یعنی کردار کو جو نام دیا ہے آپ نے، ان کو باری باری جو ہے وہ آپ گفتگو ان کی چلائیں گے، یعنی لکھیں گے کہ اظہر نے پہلے کیا کہا اور پھر احمد نے اس کا جواب کیا دیا، اور پھر اظہر نے کیا کہا اور پھر احمد نے کیا جواب دیا۔ اس طرح سے اس گفتگو کو لکھنا مکالمہ کہلاتا ہے۔ تو ہمیں یعنی اس کو یاد نہیں کرنا، اس کو صرف سیکھنا ہے کہ ہاں بھئی کسی بھی موضوع پر مکالمہ آ جاتا ہے آپ کو پیپر میں، ایگزام میں، تو آپ نے اس موضوع کو غور سے پڑھ کر توجہ کرنی ہے، اور پھر اپنے ذہن میں ایک نقشہ کھینچنا ہے، ایک تخیلاتی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سٹوری کو چلانا ہے کہ ہاں بھئی یہ گفتگو کیسے آغاز کیا جائے اور اس میں کیا کیا فقرے جو ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں اس موضوع پر۔ تو آپ بڑی ہی آسانی سے مکالمہ نویسی جو ہے وہ کر گزریں گے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اردو پڑھنی اور لکھنی آپ کو آتی ہو
تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ زیادہ تر موضوع تو ہماری زندگی میں گزرے ہوتے ہیں، اور ان موضوع کو جب ہم سوچتے ہیں تو ہم ایک ایک فقرہ کر کے تو 8-10 فقرے کی گفتگو جب ہم لکھ لیتے ہیں تو ہمارا مکالمے کا جو ہے وہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ فقرے ہونے چاہیے، اور اس کا ایک تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مکالمے پر ایک فقرے میں بات کچھ ہو رہی ہے اور نیچے دوسرے میں آپ دوسری بات شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو موضوع ہے اسی پہ رہنا ہے آپ کو، اور اس کے متعلق ہی گفتگو جو ہے وہ سوچ کر تو لکھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کسی بھی موضوع پر مکالمہ نویسی کرنا، مکالمہ جات لکھنا انتہائی آسان ہو جائے گا اگر آپ اس کو سمجھ کر لکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔